کوئی بات تو کو تعارف کہتے ہیں سو 222 تو اس کا نام 222 رکھا ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہ ایک منقبہ تھا وہ جب بھی وہ جاتے تو یہ پڑھتے تھے کہ اونچیاں کر کے علی علی. اب ہر بات میں حضرت جتھے اہل نبی دی کوئی گل ہوئے اتھے ہی اشارہ یہ اونچیاں کر کے باواں رکھنے مطلب ہے کہ سرکار نبی دیاں اداماں زندہ کرنا ہے کہ نبی نے ہاتھ بلند کر کے علی کا نعرہ لگایا تھا. تو اب وہاں پر بندے کتنے تھے بولو؟ 1.25 کتنے تھے؟ وہ جناب ہم جب کہتے ہیں نا 1.25 لاکھ نعرہ ہے تھی تو ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک لے اسی علی 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 نیا ابو بکر کی الف سے لے کر یہاں تک جتنے نبی کے صحابہ ہیں وہ سارے مولا علی کی محبت کا نعرہ بلند کیا کرتے ہیں. تو پھر مجھے کہنا ہے نا کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا. اب ہم آتے ہیں کربلا کی طرف. میرے کپڑا میں راجے مجھے بادشاہوں کو حکم ہوا ہے کہ آج چکے چیلم پاک ہے امام پاک کا تو ہم نے تھوڑی سی حاضری وہاں لگانی ہے. اور ہمارا مسلک سن لو جو مسلک اہل سنت ہے جس کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 24 جلد فتاوی رضویہ. اور آج ہمارے پنڈی میں بھی کئی ایسے چاں والی کمپنی شروع ہو گئی ہیں جو دھڑلے سے کہتے ہیں کہ جی غم حسین منانا گناہ ہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم رضوی ہیں. یعنی دھوکہ ہے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام کا نام لے کے دھوکہ دیتے ہیں قوم کو. آپ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد 24 کے اندر لکھتے ہیں صفحہ 479 آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان ہو اس کو حسین کا غم ضرور ہوتا ہے. بھائی سمجھو ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہو اس کو حسین کا غم ضرور ہوتا ہے. فرماتے ہیں اس کو واقعہ حسانہ عائلہ کربلا کا دکھ اور غم ضرور ہوگا. اور ہاں اگر جس کو غم نہ ہو بڑا جملہ لکھا اس کو چاہیے کہ وہ جھوٹ موٹ کا رونا پٹنا نہ کرے. اگلا جملہ انہوں نے بات ہی ختم کر دی. فرماتے ہیں ہاں البتہ جس کو غم نہ ہو اس کو ایمان کا غم منانا چاہیے. اس کو ایمان کا غم منانا چاہیے کہ رسول اللہ کے شہزادوں اور اہل بیت کے افراد پہ اتنا ظلم ہوا اس کو غم ہی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ جہاں محبوبوں پہ ظلم ہو تو محبوبوں کے ظلم پہ بندے کو دکھ ہوتا ہے اور ان کی محبت نہ ہو تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ہے. ہاں منع کیا امام اہل سنت نے. آپ تو فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹا موٹا پٹن نہیں کرنا باقی رہ گیا غم. جس کے دل میں ایمان ہو وہاں غم حسین ضرور ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو آئیے کربلا کی طرف چلتے ہیں. اور یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور یہ بھی پرابلم نہیں ہے علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کل کے مولویوں کی بحثوں میں پڑھو ہی نہیں. آپ کو اگر کوئی پوچھے علیہ السلام کہتے لکھے آ کے کرو بخاری میں لکھے مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے. بخاری شریف میں جہاں پر حضرت فاطمہ علیہ السلام لکھا ہے اس کی شرح کے اندر حضرت ابن حجر ہے حافظ ابن حجر آپ فرماتے ہیں کہ یہ بزرگوں کا ہے. بزرگوں کا ہونا چاہیے بزرگوں کا فرماتے ہیں یہ بزرگوں کا پرانا طریقہ ہوتا تھا. وہ صحابہ کے لیے رضی اللہ بولتے ہیں اور آل محمد کے لیے علیہ السلام بولتے ہیں. بخاری کے اندر موجود ہے صحیح سند کے
साथ मौजूद है, हदीस के लफ्जों में मौजूद है, निसाई के अंदर मौजूद है, तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, मुस्लिम की हदीस के अंदर मौजूद है, अन फातिमा अलैहिस्सलाम, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। और आज हत्ता के जो इंटरनेशनल वर्जन, इंटरनेशनल जो छापी सियासत का सेट छापा है सऊदीया वालों ने, उसके अंदर भी 7 जगहों पर फातिमा अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है। और जब हदीस के अंदर अलैहिस्सलाम आ गया तो कोई मौलवी की क्या हैसियत है, जो काम करता है तो करता है। और अल्लाह से को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत हसन अलैहिस्सलाम, हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम। छोटी छोटी बातों पे कौन को लड़ाया जा रहा है। और मेरे अहमद रजा बरेली उन्हें आख्या एक सलाम का झगड़ा है, मैं एक सलाम भेजता ही मौलवी एक सलाम दे रोले पाए ना, अलैहि सलाम ने कहा एक सलाम भेजना ही कोई नहीं ना, फिर के करो ना कि तुसी लाख सलाम दे। सैयदा ताहिरा आबिदा ज़ाहिरा यानी खातून जन्नत आबिदतगीर से जिसके बोदे जमे उस रियाज़ निजाबत बेला। एक एक हस्ती पे लाखों सलाम भेजा उन्होंने। उस शहजादे गुलबू कुबा सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम के बारे में लिखा, हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया उनमें भी लाखों सलाम, फातिमा में भी लाखों सलाम। तुम एक सलाम पे लड़ाई कर रहे हो, मेरा इमाम लाखों सलाम भेज रहा है। हज़रत गिरामी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा, आप ये मिरकात के अंदर और इसको हज़रत इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पढ़ लें, उन्होंने इसको इमाम हाकिम ने और बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको फ़ज़ाइल सहाबा में जिक्र किया। रिवायत क्या है, मेरे आका इमाम हसन पाक ने फरमाया मन दमाअत ऐनाहु फिया व फी रिवायतिन मन दमाअत ऐनाहु फीना, और जिसकी आंख ने हमारी मोहब्बत में आंसू बहाए अल्लाह ताला उस पे जहन्नम की आग को हराम कर देता है। लेकिन ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, बेईमानों की आंख आले मोहम्मद की मोहब्बत में रो ही नहीं सकती। आपका क्या ख्याल है कि ये जो आंसू है ये इतने बेकीमती और फजूल चीज है, आले मोहम्मद के नाम पे ना आंसू उधर ही से निकलते हैं जहाँ अंदर ईमान की कम आ जाती है। बस मेरे दोस्तों, करबला के अंदर मैं जुमला करने लगा हूं। आज कायनात आलम के अंदर हुसैन हक व सदाकत की तस्वीर है। पूरी कायनात आलम के अंदर मेरे आका हुसैन के सब्र जैसा किसी का सब्र नहीं है, मेरे आका हुसैन की शान जैसी किसी की। और मैं यहाँ आस्ताने के हवाले से एक जुमला अर्ज कर दूं। मैंने पिंड के इस्तीफा वाले बैठे आज की बारगाह में हमारी हाजिरी पूरे हरम शरीफ में लगती रही है। मैं थोड़ा सा ना आजकल यजीद के हवाले से भी इसके पैरोकार आए हुए हैं, मुकाबला तो है ही कोई नहीं, पर मैं थोड़ा सा हकीकत तो बता दूं ना। और मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ यहीं देखते हैं हुसैन कौन है और यजीद कौन है। हुसैन का नाना नबी है। जब गए थे ना यजीदियों के सामने, आपने जो खुतबा दिया था उसमें पहला लफ्ज आपने बोला था, आपने फरमाया था फन से बूनी, जरा मेरा नसब तो चेक करो। मन आना और मैं बंदा कौन करबला के अंदर वो गाल सुनो के सीधा नसब हो गए थे ना दुश्मन के सामने क्या जाना, दुश्मन के सामने करबला के अंदर खड़े होकर इमाम पाक ने फरमाया और फन सुबूनी मन आना, और मेरा नसब तो चेक करो मैं हूं कौन। अना इब्न बिन्त रसूलुल्लाह है, और मेरी शान और तारुफ ये है मैं नबी की बेटी का बेटा, नबी की बेटी का बेटा, मैं हुजूर की बेटी का बेटा हूं। और फिर आगे आपने फरमाया मुझे बताओ इस पूरी धरती पे कायनात में किसी नबी का नवासा मेरे सिवा कोई है? तो बस जुमला ज़हन में रखना है, हुसैन
پاک کا نانا نبی ہے. یزید کے چمچوں سے اتنا پوچھ لو حضور ذرا کبھی یزید کا نسل بھی تو چیک کرواؤ. یزید کا نانا کون تھا؟ سبحان اللہ. لازم ہے اساں کام آپریشن شروع کیتا ہے، فکر نہ کرو. وہ ہمارے لیے نکتے سٹ دے نا. وہ ہم نے مولا علی کے در کی خیرات نہیں کھائی ہوئی. ہمارے محمد کے دشمنوں کو ہم مصروف نہیں رکھ سکتے. ہمارے محمد کے دشمنوں کو مصروف نہیں رکھ سکتے. میں آپ سے کہتا ہوں جب کبھی کوئی بولی کون بولی صاحب میں تو چھوڑو یہ بتاؤ یزید کا نانا کون تھا؟ یزید کا نانا تھا بجدل، اور یہ بجدل عیسائی تھا. یزید کی ماں بھی عیسائی عورت تھی جس کا نام محسون تھا، اور اس وقت عیسائیوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا. بعد میں حضرت عمر نے منع فرمایا. تو یزید پیدا ہوا، اس کی ماں لے کر اس کو اپنے میں کے چلی گئی، کیا بولتے ہیں ماں باپ کے پاس. کہنے لگی کہ میں اپنے پتر کو دیہاتوں میں سنبھالوں گی، اور وہیں پہ اس کی تربیت ہوتی رہی. اب مجھے بتاؤ عیسائیوں کا کھانا، عیسائیوں کا پینا، ماں میں عیسائی، ماں عیسائی اور نانا عیسائی، خاندان عیسائیوں والا. عیسائیوں کے گھر میں پلے گا تو باتیں بھی تو عیسائیوں والی کرے گا نا. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو میری بات سن، آج تجھے ہر گلی محلے میں یزید اس لیے مل جاتے ہیں کہ یزید کی ماں جیسی مائیں لاکھوں یہاں موجود ہیں، اور حسین جیسا بس ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں فاطمہ جیسی کوئی دوسری اور نہیں آتی ہے. فرق اور کوئی نہیں، فرق ماں کا ہوتا ہے. یزید کی ماں جیسی مائیں لاکھوں ہیں، لیکن حسین کی ماں جیسی ماں اور کوئی نہیں ہے. یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ یزید کا نام کون سی؟ بجدل عیسائی. عیسائیوں کے گھر میں پلا بڑا، عیسائیوں کے گھر کی تربیت پائی. عیسائیوں کو پتا تھا بڑے خاندان کا پتر ہے. اس کے دادا جناب ابو سفیان بڑے علاقے والے، بڑے بادشاہ، بڑے سردار گزرے ہیں، بڑے تگڑے خاندان کا بندہ. اس کی انہوں نے اندر اندر سے تربیت کی. نبی کی آل کی دشمنی دل میں ڈالی. اس کا اثر تب نظر آیا جب کربلا کا یہ سامنے حائلہ یہ وقوع پذیر ہوا. اے پتا چلا اور کہاں عیسائی بجدل، کہاں محمد رسول اللہ، کہاں بجدل کی بیٹی محسون، کہاں محمد عربی کی بیٹی فاطمہ. کہ اسے طرح جس طرح بندہ ہیرے ایک پلڑے تے رکھے تو دوے پلڑے نیمگن آن کے رکھے. سب کو پہلے تو اس تولنے والے لوگ جتیاں مارنے، تو آنے میں چبلا اور بندے دیا پترا اور میمنا نہ کدے یا تلیا ہوئے. اور چل سونا لے کے آ جا، پھر تول، پھر کوئی گھر لے. وہ ایک پاسے بکری دیا میمنا چاہ کے آن گے اور تم اس ہیرے نال تول لائے. بات سمجھ آئے؟ اس لیے یہاں کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہاں محمد کی آل، کہاں بجدل کی آل. کوئی آپس میں مقابلہ نہیں. اللہ کا شکر ادا کرے تو اٹھ کے جاؤ نا، ایک ایک تسبیح شکریہ دی، دو دو رکعتاں تو دو دو نفر شکریہ دے. ربا سونے تیری مہربانی نصیب یزید علیہ نہیں حسین والے. یہ دل بھی حسینی ہے، حسینی ہے. بولو یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو الحمد کے اپنا تو ایمان بھی، اور گرنے نہیں دیتے کندھے سے نوازوں کو، کندھے سے نوازے کو. لگتا ہے کہ نبیوں کا
میرے نبی کی گود میں پلنے پڑنے والا حسین، میرے نبی کی لعاب کی گھٹیاں لے لے کر سعادت پانے والا حسین، میرا نبی جس کو کہے میں حسین سے حسین مجھ سے ہے، میرا نبی جس کے بارے میں کہے لوگوں حسین میرا ہے میں حسین کا، اور وہ میرے آقا حسین کہ میرا نبی فرمائے ہو میری فاطمہ میرے حسین کو رلایا نہ کر، اس کے رونے سے تیرے بابا کو تکلیف ہوتی ہے، وہ عظمت و شانوں کا پلا ہوا، وہ نازمی، وہ ناز والا حسین آج دشت کربلا میں، یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو کربلا میں تھوڑا حاضری پیش کرنی ہے، اور میں نے اجازت چاہنے صرف تصور کرنا ہے کہاں بادشاہوں کا بادشاہ، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کی کشانے پہ گیا، اور یہ ایک دفعہ میرے اوپر ایک بات صاحب نے کہا تھا کہ مولوی صاحب ضعیف روایتیں پڑھتے ہو، میں نے اس کو 17 سندوں سے یہ حدیث بتائی، اور میں جب اس کی تحقیق میں پڑھا تو حیران ہو جائیں کہ وہ لفظ نہیں یہاں پڑھوں تو حیرانگی کی بات ہے، وہاں لفظ آتے ہیں کہ اللہ کا نبی حسین کی ناکہ بن گئے تھے، لیکن ہم اس کا جملہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں زید بن ارقم کے تو فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ حضور اپنے گھٹنوں کے بل ہیں، اور میں نے دیکھا کہ حضور کا شہزادہ حسین، اور دوسری روایت میں آتا ہے دونوں شہزادے حضور کی پشت پہ ہیں اور حضور کی زلفیں ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہیں، اور اللہ کے نبی یہ سواری ان کو کروا رہے ہیں، اور ہم لفظ کھیلنا بھی نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں ان کا دل خوش کر رہا ہے، یہ لفظ احتیاط سے بولنا چاہیے، حضور ان کو خوش کر رہے ہیں شہزادوں کو، ذرا سوچ وہ نبی کے جس کے اشاروں پہ چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، ہاں جو کنگھے کے اندر اشارے کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو، چاند کبھی ادھر ہو جائے چاند کبھی ادھر ہو جائے، اس شانوں والے نبی کو دے آج خود جھکے ہوئے ہیں اور حسنین ان کی پشت پہ چڑھے ہوئے ہیں، تو وہ ناز والا حسین اب آئیے کربلا میں چلے گئے، جو دو بھائی آپس میں مقابلہ کرتے ہیں تو فیصلے کے لیے جبریل آتا ہے، جن کے گھر میں ایک دن کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو حضور تشریف لائے، یہ بھی سند کے اعتبار سے معتبر روایت ہے کہ میرے آقا سید کونین آئے تو دیکھا سیدہ زہرا پاک پریشان حسنین رو رہے تھے، بیٹی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا ابا جان تیسرے دن کھانا نہیں کھایا، میرے آقا کے آنسو آئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو جنت کا دسترخوان دے کر بھیجا، جا میرے محبوب سے جا کر کے، اور پہلے بھیجا محبوب اگر تو چاہتا ہے پنجو جالا بدخواہ مکہ عذاب، میں یہ جتنے پہاڑ ہیں ان کو سونے کو بنا دے اگر تو چاہتا ہے، میرے نبی نے عرض کی ربا نہیں دعوی یا رب، یا اللہ نہیں میں سونے کے پہاڑ نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں تیری یاد رکھوں، ایک دن کھا کے تجھے یاد، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو ہے، جبریل آسمان سے دسترخوان لے جاکے فرمایا فاطمہ لا شہزادوں کو، شہزادے آئے، میرے نبی نے ان کو بٹھا کر لقمے توڑ توڑ کے خود کھلائے، ایک کائنات میں کوئی ایسا روٹی کھلانے والا، آج بڑے بڑے نانے ہیں اپنے نواسوں کو بڑا بڑا دل کے پکاتے ہیں، اور کئی جگہ میں کہا جی آج ہمارے نانے نے جب وہ لڑکا گیا ہمارے نانوں نے آج ہمیں ہرن کا گوشت کھلایا ہے، ہرن کا گوشت کھلایا، اور تو ہرن کا گوشت کھلا سکتا ہے کوئی کائنات میں حسین کی دعوت سلامت کھانے والا، جس کو کائنات کے رب کا رسول اپنے ہاتھوں سے جنت کے نوالے توڑ 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 کے تو اسی کے آگے ایک بزرگوں نے اگلے جو لفظ ہیں وہ بے شک سند کے تواصل اتنے مضبوط نہیں ہیں، لیکن میں صرف آپ آلے ذوق کے لیے عرض کر دیتا ہوں، ابھی اندر کھانا چل رہا تھا نا، پر دروازے پہ 10 پر بیٹھا بھوکے ہیں غریب ہوں کھانا دو، میرے نبی نے فرمایا کوئی کھانا نہیں ہے، دوسری دفعہ پھر میں غریب ہوں کھانا دو نہیں ہے، فاطمہ سارا حیران یا رسول اللہ ابا جان آج تک آپ کے بوئے سے تو کبھی کوئی منگتا خالی نہیں لیا، یہ آج باہر سے آواز لگ رہی ہے بھوکا پیاسا مانگ رہے، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ یہ بھوکا پیاسا نہیں شیطان ہے،
اس کو پتہ لگ گیا کہ جبریل جنت کا کھانا لے کے آیا, یہ جنت کا نوازا کھانا چاہتا ہے, حالانکہ اللہ نے اس پہ جنت کا کھانا حرام کیا ہوا ہے. اس لیے نبی نے, اچھا اب میں جو آپ کو جملہ دے رہا ہوں انشاءاللہ طبیعت مچل جائے گی. اب شیطان واپس کیا, توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ رکھنی ہے سب نے. چیلے ملے, حضرت کہاں گئے تھے؟ اپنے اس کے چمچے ملے, حضرت کدھر گئے تھے؟ دوے فاطمہ پہ گیا, کیا لینے؟ مانگنے گیا تھا, کچھ ملا نہیں. نہیں ہے یار, مزہ نہیں, آپ کو سمجھ نہیں ہے. شیطان کے چمچے چلے راستے میں ملے نہ ہوں گے نا, انہوں نے کہا ہاں حضرت کچھ ملا نہیں, ملا ہی کچھ نہیں, 3 بار مانگا ملتا ہی کچھ نہیں ہے. آئے ہر ساتھ ہی ابو دردہ جا رہے ہیں, ساتھ ہی ابو ہریرہ جا رہے ہیں, آئے 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 ساتھ ہی ابو بکر صدیق جا رہے ہیں, ساتھ ہی حضرت ابو قتادہ جا رہے ہیں. ابو قتادہ کہاں گئے تھے؟ آنکھ لینے. کہاں سے؟ رسول کے در سے. محبت و معاذ کہاں گئے تھے؟ حضور کے کنویں پہ. کیا مانگنے؟ بازو کٹ گیا تھا, چڑھوانے گئے تھے. اچھا توجہ کرنا, اب 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک مانگتا گیا, ایک مانگتا گیا, اس کے منہ پہ نہیں ملتا, نہیں ملتا, نہیں ملتا, نہیں ملتا, اور باقی کہتے ہیں ملتا ہے, جو مانگو ملتا ہے, جو مانگو ملتا ہے. اب حیرانگی کی بات ہے, تیرے رسول سے ایک کو ملتا ہے, ایک کو نہیں ملتا, تو جواب آتا ہے خیال تو کر کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا. پتہ چلا محمد و آل محمد کی خیرات رسول کے غلاموں کو ملتی ہے, شیطانوں کو نہیں ملا کرتی. سیاستدان ہوتے ہیں نا, جب پچھلی زمان پارٹی دا سی, پچھلا ابا جڑے نعرے مار رہا سی, پتر بھی وہی مار رہے, پر ملے آج نہیں کسی نے کچھ نہیں. کاش کہ تم سیاستدانوں کے نعرے لگانے کے بجائے محمد کے غلاموں کے نعرے لگانے. تو گاڑی آنے والوں, سیاستدانوں کے نعرے لگانے والے, گڑیاں پر پر کے کھڑنے والے ہیں, حضرت جی, راجہ جی, ملک جی, السلام علیکم, ہاں ان کو منہ دکھانے والے ہیں. جس ویلے ووٹاں الیکشن آ رہے ہیں 5 دہاڑے حضرت کو یہاں باہر نہیں نکلتے, وہ جی وہ لوگوں کو منہ کٹے جو کہ دسے جو کہ نہیں ہیں. تے بندہ اے جے لوگاں نے کرے کیوں جس کے بعد بندہ منہ چھپاتا پھرے. ہاں ایسے بزرگوں کے ساتھ آ کر بندہ کیوں نہ لگے کہ جتنے ایک باری نہیں 100 باری یا تو میں دیوانہ عبداللہ سرکار, وہ جو ہے نا میں دیوانہ عبداللہ سرکار دا, میں دیوانہ تیرا سارے ایسے نہیں ہوگا, تجھے شرمندگی نہیں ہوگی, تو بندہ چبلا روکا نہ لگے کیوں بھائی, بندہ ہے جہاں سونے لال کیوں نہ لگے, کہ جنہاں نہ ٹرنا بھی ثواب, جنہاں نہ بینا بھی ثواب. اور میرے نبی نے فرمایا تھا, اے جو لوگ اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پھر قیامت کو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا این المتحابون فیہ, این المتبادلون فیہ, وین المتخادمون فیہ, وین المتصافرون فیہ. وہ کہاں ہیں میرے ولیوں کی خدمت کرنے والے؟ آئے آئے یہ آج کئی لوگ کہتے ہیں جی تسی لنگراں دے جا کے روٹیاں پکان دے, بھانڈے تو دے, تانوں کی ملتا ہے, کسی نے کچھ ملتا ہے, ملتا ہے سیاستدانوں کے پاس جا کر ان کے جناب تم کتے نہ لاتے ہو, پھر کیا ملتا ہے؟ دنیا کی تمہیں کوئی ملے کوئی ہوتا ہے, اور ضلالتیں ہی ضلالتیں ملتی ہیں. ہاں محمد کے غلاموں اور اللہ کے ولیوں کے آستانوں کے خدمت والوں کے لیے نبی کی حدیثیں موجود ہیں. نبی نے فرمایا جو اللہ کے ولیوں کی محبت میں جاتا ہے, سفر کر کے جاتا ہے, قیامت کو اللہ فرمائے گا اور میرے ولیوں سے پیار کرتے ہوئے سفر کرنے والے کدھر ہو؟ این المتخابون فیہ, اور میری محبت اور رضا کے لیے میرے ولیوں کی خدمتیں کرنے والے. اے میں ایڈی تشریح کرنا, اے لنگر پکانے والے, بھانڈے دھونے والے, اے لکڑاں کٹنے والے, اے پیراں دے بزرگاں بچیاں کی خدمتاں کرنے والے کتھے ہو؟ این المتخابون فیہ, میری رضا کے لیے میرے ولیوں سے پیار کرنے والے کدھر ہو؟ وین المتباغضون فیہ. ہاں ایک گل جڑا نا کئی ہضم کر جاندے نے, یہ ہضم نہیں ہونے دینی ہے گل. این المتباغضون فیہ, اور میری محبت میں میرے ولیوں کے دشمنوں سے بغض رکھنے والے کدھر ہو؟ تو پتہ لگیا صرف غوث پاک دی 11ویں دی دیگاں پکانیاں ضروری نہیں, غوث پاک دے منکراں نال بغض رکھنا بھی ضروری ہے. صرف ولیوں کے نعرے لگانے ضروری نہیں, ولیوں کے بےادبوں اور گستاخوں سے دشمنی رکھنی بھی ضروری ہے, ان سے بغض رکھنا بھی ضروری ہے, ان سے نفرت رکھنا بھی ضروری ہے.
سانجیے کوئی پٹی سانجیے ساڑھو نہ کے مخالفت ہے ایک ہی تو رول ہے تم یزید والے ہو ہم حسین والے ہیں ایک ہی تو مسئلہ ہے تم ولیوں کے دشمن ہو ہم ولیوں کے خادم ہیں یہی تو ہماری اختلاف کی وجہ ہے اس واسطے وجہ کہ سیاسی آپس میں قبلہ نہ ملتا ہو وہ ہاتھ ملانے آنا چھاٹو میری پارٹی دینی جن کے ایمان کا قبلہ نہ ملتا ہو ان کو تم ہدایتیں دیتے ہو آپس میں ایک ہو جانا چاہیے کہ تسی بھی ایک ہو تسی بھی سارے ایک ہو تسی کو اسی ایک پارٹی نو ووٹ دے سا وہ دیکھیں گے نا یہ سیاست کا حسن ہے کہ مقابلہ ہونا چاہیے اور بندے دے پترو تسی ایک ہی دو خلاف کلاشن توفہ کٹو تے وہ حسن ہے تے اسی جڑا نبی دا حکم ہے پورا کرا تے اے فرقہ واریت ہے اے جڑی گل ہے کہ ولی کے آستانے پہ نفرت نہیں ملتی یہ مقید چیز ہے ولی کے آستانے پہ اپنوں کے خلاف نفرت نہیں ملتی مومنوں کے خلاف نفرت نہیں ملتی ورنہ اصلی تو کام ہی ولی کا یہ ہے چھانٹی کرنا میں اس آستانے کو آستانے ہی نہیں مانتا جس آستانے پہ یزیدی سے نہیں کٹا جتھے پتر نور جمال ہوتے کھوتا کھڑکا سب اللہ وہ کیا آستانہ ہوا جہاں یزید بھی چلتا ہو حسین بھی چلتا ہو نہ سنیا وہ تجھے مبارک ہو آستانے ہم ان آستانوں کے نوکر ہیں جہاں یزید پہ لعنت ہوتی ہو حسین سے محبت ہوتی ہو اس لیے بہت سارے آپ حضرات دیکھتے ہو مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں رسول اللہ کے ذکر میں ہم آپ کو آستانوں پہ بڑا کم دیکھتے ہیں میں نے کہا میرا مزاج ہی کم آستانوں سے ملتا ہے میرے مزاج کے آستانے وہ ہیں کہ جہاں پر حسین کی محبت پر بڑا اظہار ہوتا ہو جہاں یزید کی نفرت پر بڑا اظہار ہوتا ہو وہ آستانہ کیا کہ جہاں سب کھوتا کھر کا سب حلال بنگالی میں یہ کھوتا کھر کا سب حلال نہیں چلتا یہاں صرف آمنہ اور فاطمہ کے لال کا پیار چلتا ہے یہاں سیدہ زہرا کے بغضیوں اور آل محمد کے بغضیوں پہ لعنت سر عام ہوتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 یزیدیت یزید کتے دے لعنت ایک دن ایک سامنے آنکھیں لگے کچھ یہ لعنت کیوں میں آکیا تو میرے دل نہ پوچھنا تو کہتے ہیں ہمارے سامنے ہو ہم اس کی نسلوں کو جناب جلا جلا کا مار بدلا لیں ہم پر ہم سامنے اور کوئی نہیں لعنت کر کے دل ٹھنڈا نہ کرا اے بھی سامنے ڈک دے جو اس نے آل محمد کے ساتھ سلوک کیا اور اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے ادھر سے مطالبہ حسین کے سر جھکانے باطل اور یزید کے آگے حسین کا ضد حسین کی ضد ہے جو رسول کا ہو جائے وہ یزید کا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا میں نبی میں حضور کے قدموں پہ کھیلا کمپرومائز نہیں ہوتا حق اور باطل کے بیچ یہ جھوٹ ہے کہ جی کمپرومائز کر لو کمپرومائز نہیں تو حسینی ہوتا ہے وہ باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا وہ کیسے ہیں باطل تو اپنا لگا رہے اپنا لگا رہے بے شک اللہ اکبر گرامی المرتبت حاضرین دشت کربلا ہے 9 محرم الحرام ہے عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے ادھر ابن زیاد نے شمر لعین کو بھیجا جہاں جا کر عمرو بن سعد سے کہے میں نے تجھے وہاں مکالمے اور تجھے گفتگو شنید کے لیے نہیں بھیجا تو حسین سے کہہ دے اگر وہ اطاعت یزید کے لیے تیار ہوتا ہے تو ٹھیک ہے مگر نہ اس کا سر کاٹ کے میرے پاس لے آ عمرو بن سعد کو جب پیغام شمر کا پہنچا فوجوں کو تیاری کا حکم دے دیا ادھر میرے آقا حسین نے اپنی وفادار جناب حضرت عباس علمدار کو بھیجا جاؤ جا کر پوچھو یہ ہلچل کیسی ہے پتہ چلا کہ یزید کی فوجیں تیاری کر رہی ہیں جنگ کے لیے امام علی مقام نے بھیجا فرمایا اے پیارے عباس جاؤ جا کر عمرو بن سعد سے کہہ دو آج کی رات ہمیں مہلت دے دو جنگ کل کریں گے آج کی رات رب قدیر کے سامنے میں جی پر کے سب سجود ہونا چاہتا ہوں اللہ کی حضور میں آج کی شب عبادت کرنا چاہتا ہوں چنانچہ
जैसे ही अम्र बिन साद को जनाब हजरत अब्बास अलमदार ने जाकर ये बात कही तो कहने लगा ठीक है, मुझसे अगर देलम के कुफार भी मोहलत मांगते मैं उन्हें भी दे देता, चलो कल देखेंगे। दोनों तरफ की फौजें पुरसुकून हो गई, इधर असर की नमाज हुई, उधर भी असर की नमाज हुई। तवज्जो है हुजूर, इस दिमाग शरीफ को इस्तेमाल करो। इधर भी नमाज, अब मुझे बताओ उधर नमाज में सजदे कम थे कि ज्यादा? बराबर थे, बराबर थे ना, सबक भी हुई थी। अब बोलो यार, ये मैं उन लोगों को आज आस्ताने पाने वालों को ज़हन देना चाहता हूँ जो कहते हैं कि नमाज ही पढ़नी है, तो नमाज ही तो थी असर की। उधर भी नमाज है, इधर भी नमाज है, उधर भी असर, इधर भी असर, जितनी रकतें उधर उतनी इधर, जितने सजदे उधर उतने इधर, जो सबक उधर वो सबक इधर। अपने आप से पूछता हूँ क्या उधर वाली नमाज और इधर वाली बराबर थी? नहीं, एक अदना सा बंदा भी कह सकता है इधर हक की नमाज थी, इधर बातिल की नमाज थी। कैसे पता चलेगा कि नमाज हक और बातिल वाली है? सजदे से पता चलेगा, सबक से पता चलेगा, किससे पता चलेगा? हजरत साहब नमाज 1 नंबर और नमाज 2 नंबर सबक से और सजदे से नहीं पहचानी जाती, इमाम से पहचानी जाती है। किससे पहचानी जाती है? बोल, इमाम से पहचानी जाती है। लिहाजा बंदे बना करो, जब भी अल्लाह अकबर किया करो मुसल्ले पे नजर डाल लिया करो, इमाम यजीदी खड़े या हुसैनी खड़ा है। ये क्या हुआ कि जनाब नमाज ही तो पढ़नी है, नमाज नहीं पढ़नी, सिर्फ नमाज नहीं पढ़नी हजरत, यही तो असल मसला असल इमाम वाला है। अल्लाह अकबर, असर की नमाज हो गई, उधर भी इधर भी, मगरिब की नमाज उधर भी, ईशा की नमाज उधर भी इधर भी, उधर शिमर लैन मरदूद, उधर उसने आते हुए इब्ने ज़ियाद से 6 बंदों के लिए, तवज्जो रखना, बल्कि 7 बंदों के लिए उसने अमान लिखवाया। कहने लगा जी कि मेरी मामूजाद है कौन? हजरत अली की बीवी उम्मुल बनीन, हजरत इमाम हसन मुश्तबा के साथ, इमाम हुसैन पाक के साथ इस लश्कर में हजरत अली उनकी दूसरी अम्मी जान और उनके बेटे हजरत अब्बास अलमदार, हजरत अब्दुल्ला बिन अली, हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत जाफर बिन अली, हजरत उमर बिन अली, ये 5 बेटे थे। और उसमें आपकी बीवी हजरत मौला अली की बीवी हजरत उम्मुल बनीन का भतीजा था। ये कुल कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। शिमर लहीन ने इनके नाम की वहां से अमान लिखवाया, ये मेरे रिश्तेदार लगते हैं, इनको अमान दे दो इनको, ताकि इनकी जान बच जाए। रात के पिछले पैर इसने अंदर से हजरत अब्बास की तरफ पैगाम भेजा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब्बास को वफादार इसने पैगाम भेजा, मुझे अकेले मिलो। ये मिले, इन्होंने कहा बोल क्या कहता है? कहने लगा ये देखो तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाइयों के लिए, तुम्हारी अम्मी जान के लिए और उनके भतीजे के लिए नए बने ज़ात से अमान लेके लेके आया हूँ, तुम बच जाओगे, तुम्हारी जानें बच जाएंगी। ये हुसैन तो वैसे ही उसने बदतमीजी की, ये हुसैन तो वैसे ही जोशीला आदमी है, ये तो खुद भी मारा जाएगा, तुम भी मारे जाओगे। हजरत अब्बास ने फरमाया और ये बता कि क्या हुसैन के लिए भी ईमान लिखवाइए? नहीं, वो तो हमारा दुश्मन है, उसके खिलाफ कहते रहे। आपने कागज को फाड़ के फेंका, आपने फरमाया खुदा की कसम तेरी अमान में मैं लानत भेजता हूँ और हुसैन के झंडे तले मरना मुझे तेरी इस अमान से ज्यादा चंगा है। इसलिए तवज्जो है ना हज़रात, बहुत सामने थी, पर ये अली के पुत्रों ने बता दिया जिनकी रगों में अली का खून वो गद्दारी नहीं कर सकते, वफादार होते हैं। हज़रत अब्बास अलमदार ने वफादारी की नवासे रसूल के साथ। अब सुबह क़यामत तक जहाँ भी जनाब वफा का नाम आएगा वहाँ अब्बास का नाम जरूर आएगा। तो फिर मुझे कहना है ना कि सर उठाए हुए चलते हैं वफादार सभी, जब से गाजी की, जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है, लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा
आलम الحرام ہے۔ میدان کربلا میں مبارزت طلب ہو گئی، تبلے جنگ بج گیا۔ میری آقا حسین کی غلامی میں آپ کے سارے وفادار ساتھیوں نے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیا۔ اب وقت ہے آل محمد کی قربانیوں کا۔ جناب حضرت سرکار محمد، حضرت سرکار حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان جنگ میں نکلے۔ جناب حضرت قاسم عرض کرتے چچا جان مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی اپنے نانا اپنے بابا کی بارگاہ میں جا کر میں بھی حوض کوثر کے جام سے میں بھی افطاری کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا او میرے قاسم، اے تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میرے بھائی کر لینا۔ عرض کی چچا جان میرے بابا نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اگر تیرے ہوتے ہوئے تیرے چچا پہ کوئی مشکل پڑ گئی تو تو نے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ میں نے آج اپنے بابا سے کیا وہ وعدہ وفا کرنا ہے۔ چنانچہ میدان کربلا میں حضرت قاسم بن حسن آپ داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت کے مرتبے پہ سرفراز ہو گئے۔ میں صرف تھوڑا سا ادھر لے کے جا رہا ہوں، میں نے تھوڑی سی ادھر یاد کو تازہ کرنا ہے۔ اسی جنگ میں حضرت امام علی اکبر، حضرت محمد جو میرے آقا حضور کی پیاری نوازی حضرت زینب کے دو شہزادے ہیں۔ اور حیران ہوں کہ آج کے مولوی 10 محرم اگر عام کے جلسے ہوتے ہیں ان میں یہ ٹاپک لے کے بیٹھتے ہیں کہ کربلا میں فلانا گیا تھا اور فلانا گیا ہی نہیں تھا۔ امام حسین کی فلانی بیٹی کتنی عمر کی تھی اور فلانی کتنی عمر کی تھی، اور لانتیوں 10 محرم کو بھی صرف تنقید کے سوا تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم آل بیت محبت والے ہیں، ہمارے بزرگوں سے ہمارے تک جو روایتیں پہنچی اور جو مستند سندوں کے ساتھ ہمیں اس پر یقین ہے، کسی کان پترے کی کڑ سے ہمارے عقیدوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جناب حضرت قاسم اور حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد حضرت امام علی اصغر، اس میں تھوڑا سا یہ واقعہ سادات میں پیش کر کے نظرانے اجازت چاہتا ہوں۔ جناب حضرت سرکار امام علی اصغر پیاس کے مارے آپ کی حالت خراب ہے۔ حضرت سیدہ زینب آپ نے فرمایا پیارے حسین میری بات سن لیجیے۔ آپ نے فرمایا بول بہنا کیا بات ہے؟ آپ نے عرض کی حسین ذرا دیکھیے اپنے شہزادے علی اصغر کو، اے پیاس کے مارے ان کی حالت کیا ہے، اور ان کی حالت مخدرات عصمت سے دیکھی نہیں جاتی۔ دیکھیے رباب کو کس طرح پریشان ہے، مجھ سے بھی اس کا بلکنا دیکھا نہیں جاتا۔ حسین تم ایسا کرو اس پیارے علی اصغر کو لے جاؤ، جا کے یزیدیوں سے کہہ دو کہ 2 گھونٹ پانی اسے دے دیں۔ اگر وہ 2 گھونٹ پانی اسے دے دیں گے ان سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، اور یہ تلوار پکڑ کے ان کے مقابلے میں نہیں آ جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا زینب میں تیری بات سن لیتا ہوں لیکن مجھے ان بدبختوں پہ یقین نہیں ہے۔ چنانچہ امام علی مقام حضرت علی اصغر کو لے کر آپ میدان میں آئے، فرمایا سنو دیکھو یہ آل محمد کا ننا سجدہ، اس کی حالت دیکھو، اس کی ماں سے اس کی جیت پر بگڑتی ہوئی حالت دیکھی نہیں جاتی، پیاس کے مارے اس کا برا حال ہو رہا ہے۔ چلو ایسا کرو مجھے نہ دو، اپنے ہاتھوں سے چند قطرے پانی کے اس کے حلق میں ٹپکا دو۔ اتنا سنتے ہوئے شمر کہنے لگا حسین ارے بھانے مت بنو، ابھی ایک بچے کو لے کے آئے ہو، تھوڑی دیر بعد اوروں کو بھی لے آؤ گے۔ اتنے میں ہرملہ بدبخت اس نے ایک تیر کمان پہ چڑھایا، کہنے لگا حسین ذرا شہزادے کو دکھا تو صحیح۔ میری آقا حسین پاک نے جیسے ہی حضرت علی اصغر کو سامنے کیا اس نے زور سے کھینچ کے تیر مارا، تیر ننے حلق علی اصغر کو چیرتا ہوا حضرت سرکار شبیر پاک امام علی مقام کے بازو میں بے وس ہو گیا۔ امام علی مقام آپ نے
آسماں کی جانب دیکھا، کوئی واویلا نہیں ہے، کوئی حرف شکایت نہیں ہے، گویا اوپر دیکھ کے کہہ رہے ہو کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ اور بارگاہ علی اصغر میں ایک نظرانہ پیش کرنے والا کہتا ہے کہ اس بالدگی میں گانے دساں وہ جیرے پان شبیر تے سن گئے، وہ جیرا سندا ہائی نت سینے، وہ چادر تطہیر تے سن گئے۔ او کنا سونا میرا چند اصغر، وہ جیرے ہنجمات نیر تے سن گئے، اور جد تو گھٹ پانی نہیں ملیا، وہ چپ کر کے تیر تے سن گئے۔ اچھا یہ یاد ہوتی ہے تاکہ اس قوم کو بھولے نہیں کہ ان یزیدیوں اور دانشیوں نے کیا کیا حرکتیں کی تھی۔ 6 مہینے کا لیے صبر، اور روس کے جنرل سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے تو نے یہ جنگ کی سٹریٹجی اور پلان کہاں سے سیکھا؟ وہ کہنے لگا کربلا سے۔ وہ تو غیر مسلم تیرا ایمان ہی کوئی نہیں، وہ محمد کا نواز صاحب نے کہنے لگا وہیں سے تو سیکھا ہے کہ وہ فوجیں جیتا کرتی ہیں جو اپنے کاز کے ساتھ اتنی مخلص ہوں کہ وہ 6 مہینے کا فوجی بھی نہ چھوڑے اور 70 سال کا حبیب ابن مظاہر بھی نہ چھوڑے، وہ اپنے کاز کے لیے 6 ماہ کا یسر بھی قربان کر دیں اور 70 سال کا حبیب ابن مظاہر۔ حضرات یہ یزیدی وہی بے غیرت وہی لعنتی قوم ہے کہ جنہوں نے آل محمد کے خیمے جلائے، امام علی الاوسط حضرت سیدنا زین العابدین کو گھوڑوں کی اور اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ بٹھا کے لوہے کی بیڑیاں پہنا کے، اور آپ تمام تاریخ والوں نے لکھا ہے امام زین العابدین یہ جو جگہ تھی نا یہاں گوشت نہیں تھا، سفید ہڈیاں نظر آتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کئی ہزار کلومیٹر سفر ننگے گھوڑوں اونٹوں کی پشت پہ آپ کو پہلے کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے دمشق کروایا گیا، اور وہ لگ لگ کے نا وہ زنجیریں اور ان کے بیڑیاں وہ لوہے کی انہوں نے پورا آپ کی یہ جو گوشت کو گال دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی آپ کو یاد کیوں آتا ہے کربلا؟ امام زین العابدین سے پوچھو ساری زندگی کبھی مسکرائے نہیں۔ آپ کے بیٹے امام باقر نے ایک دن عرض کیا بجان ہم تو ترس ہی گئے کہ آپ کبھی مسکرائے نہیں ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا بیٹا اگر تو نے کربلا دیکھی ہوتی مسکرانا تو چھوڑ تو دنیا میں ہی نہ رہ سکتا، میں نے کربلا دیکھی ہے۔ اور ساری زندگی جب کبھی ٹھنڈا پانی کا پیالہ امام زین العابدین کے سامنے آتا آپ چیخ پڑتے، آپ رو کے فرماتے ارے وہ پانی تیرے لیے میرے لیے اصغر کا حلق میں نہیں ہے۔ اہل ایمان ان یادوں کو کبھی نہیں بلا سکتے۔ حضور کا غم مومن کا غم ہے۔ آج چیلم شریف ہے امام پاک کا اور ان کے ساتھیوں کا، قیامت تک آل محمد کی بارگاہ میں عاشقان آل محمد نذرانہ پیش کرتے رہیے۔ اور پھر میں جو باقی سارا کربلا کا میں نے واقعہ پڑھا، لیکن میں ایک جو واقعہ جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں، شاید آپ کے پاس اس کو ترازو اپنا فکر اپنی ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد جب یہ آل محمد کا لٹا پٹا قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو وہاں غلاف میں یعنی کپڑے میں باندھ پہلے جو سر انہوں نے نیزے پہ اٹھائے ہوئے تھے، بعد میں اس کو ڈالا کپڑے میں ڈالا، پھر اس کے بعد یزید کے دربار میں پیش کیا تو اس کی اونچت مسحری لگی تھی، کس کی؟
یزید اس کے آگے ٹیبل پڑا ہوا تھا، پتہ نہیں اپنی اپنی فیلنگز ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے. تو چند دنوں سے امام علی مقام کی زیارت شہزادوں کو نہیں ہوئی تھی. تو روایت کے لفظ ہیں کہ حضرت سیدہ سکینہ، آپ نے جس وقت یزید نے کہا زجر بن قیس سے کہ ہاں کیا خبر ہے، کہنے لگا اپنے باغیوں پہ فتح پائی معاذ اللہ، جو اس نے بکواس کی، کہنے لگا یہ باغیوں کے سردار حسین کا سر ہے. اس نے کھول کے پیش کیا تو روایت کے لفظ ہیں کہ سیدہ سکینہ کا قد چھوٹا تھا، آپ پنجوں کے بل اوپر ہو کر اپنے بابا کا سر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. اب آپ یہ فیلنگز مجھے تو پورے کربلا کے واقعے میں جب اس چیز کو سوچتا ہوں کبھی اکیلے بیٹھ کے تو ذرا غور کریں کہ وہاں اس بیٹی نے عورتیں ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور بیمار ابا زین العابدین ہوں اور سارے ساتھ ساتھ جا رہے ہوں. ہاں یہ خون قیامت انگیز قیامت خیز ایک معاملہ ہے اور قیامت تک یہ ایسی قربانی ہے جس کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا. خوش نصیب ہیں آپ، اللہ نے ہمیں حسین پاک کی محبت دی ہے. آستانہ عالیہ حسینیہ بغاوی شریف. اور میرا تو اپنا ایک عقیدہ ہے، میں ویسے بھی سادات کے حوالے سے میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ حضرت شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالغفور اظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ جب بھی آتے بابو جی سرکار کے ساتھ آستانے پہ تو بابو جی قبر سے دور کھڑے ہو کر دعا کرتے. تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ آتے اور پیر باشا صاحب کی قبر کو خوب چومتے. کسی نے کہا جناب تسی شیخ القرآن ہو کے چوم دے ہو بزرگ. انہوں نے فرمایا اس ویلے انہوں دا وہ کم چنگا میرا یہ کم چنگا. نے کہا جی وہ کم فرمایا اسی دیوانے ہونے ہیں. ہاں تو مرید فالو کرتے ہیں اپنے پیر کو. تو میرا یہاں یہ چومنا میرا ایک اپنا انداز ہے. اور یہی شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالغفور آپ فرمایا کرتے تھے ویلیو دعا کرو قیامتی اللہ دیکھا ہوئے کسے بلایا جاوے فلانے مفتی صاحب آ جاؤ فلانے پیر صاحب آ جاؤ. پھر میری باری آوے تے آواز لگے میری آل دا مراسی آ جاؤ. مراسی کہڑے پیدا اے جڑے بیاہ ہوندی ہے نا تے او جڑے راج او کہنے آندے نے ہر ملکاں دے منڈے دی خیر ہو جاوے، اس چودھریاں دے پتر دی خیر ہو جاوے، انہاں دا پیو چنگا، انہاں دا دادا چنگا، انہاں دا نانا چنگا، اے فلانے دے پتر فلانے، فلانے دے پتر فلانے، فلانے دے پتر فلانے، فلانے دے پتر فلانے. اس گل دے بوئے تو کدی کوئی خالی نہیں گیا تے چودھری پھر خوش ہوندے یار میراسیہ ساڈی بڑی تعریف کیتی ہے. او دیو میراسیہ نوں کوئی او 2-400,000 روپیہ دے نے جا او کہندا بھلا ہو جاوے خیر ہو جاوے اس گھر دی خیر ہوے تے رہن والے دی خیر ہوے. تو حضرت سرکار مولانا عبدالغفور فرماتے ہیں ربا سونے قیامتی دا دہاڑا ہوے نا تے سانو جدوں بلاویں تے تیرا اعلان ہوے آل محمد دا میراثی آوے. اے دعا کرو ساڈا وارا آوے نا قیامت ساڈی واری آوے تے ساڈے نال آوے آل محمد دے گھر دے کتے آوے سیداں دے نوکر آو سیداں دے مراسی آو. راشیاں دا کام کیا ہوندا ہے تیرے ابے دی خیر ہوئے او تیرے دادے دی خیر ہوئے او تیرے پردادے دی خیر ہوئے. اسی میں آتے ہو سیدہ دی خیر ہوئے، سیدہ دی جات دی خیر ہوئے، سیدہ دی ماں دی خیر ہوئے، سیدہ دے دادے دی خیر ہوئے، حسین دی خیر ہوئے، حسن دی خیر ہوئے، مولا علی دی خیر ہوئے، مولی دی بچیاں دی خیر ہوئے. یہ جملہ میں نے پہلے بھی ایک دو جگہ کہا ہے کہ حاضری لگانی ہوتی ہے وہ بھائی ان کو سب پتہ ہے. میرے ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ہمارے فیملی میں سے ایک ممبر نے خواب میں دیکھا تو ممتاز قادری صاحب کہتے ہیں کہ خدا دی قسم ہے ماں یہ سارا پتہ ہے کون میرے بارے کے گلا کرنا ہے، مجھے سب پتہ ہے کون کیا کرے، مجھے سب ایک ایک کا پتہ ہے. میں نے کہا ممتاز حسین کی یہ شان ہے تو امام حسین کی کیا شان ہے. ان کو نہیں پتہ میری کون شانے بیان کر رہے ہیں کون قصیدے بیان کر رہے ہیں. تو پھر ہم جناب اللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے قیامت. اور میں ٹی وی پہ ایک دفعہ نا ہمارا وہ یزید کے حوالے سے
मुकाबला चल रहा था, वो कालमंद वो एंकर वो क्या नाम है वो बदबख्श है, दूसरा हदीस है, तो मैं लगा नहीं ऐसी हदीसें तो मौजूद है ना, रवायतें ऐसी हैं कि यजीद जन्नत है। मैं क्या पता नहीं किहड़ी जन्नत है जिससे तू यजीद तू आड़ू है। मैंने कहा भाई लुट नहीं बची हुई कि यजीद या कुत्ते भी जन्नत पर जान। खैर वो बातें चली तो मैंने थोड़ी देर बोली तो मैं कहा चुप कर यजीद क्या बचिया, गुस्सा हो गया मेरे। मैं कहा भाई जी 2 मिनट पहले तो तुसी कह रहे हो कि यजीद जन्नत में जाएगा जी, तुहानू मैं जन्नती दा पुत्र आखिया तो तुहानू तकलीफ क्यों हो गई है? मैंने कहा इसका मतलब है तेरे अंदर भी ये चीज, तेरे भी जनाब ने खाने में मौजूद है। यजीद किसी चंगी शख्सियत का नाम कोई नहीं है और कोई चंगी नस्ल कोई नहीं है, कोई चंगा बंदा कोई नहीं है। हाँ तो मैंने कहा अब तू ना मुझे कहना सैंदिया पुत्रा। मैं कहा ना 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 सैंदा पुत्र ते बड़ी गल है, तू कहो सैंदिया कुत्तिया। मैं कहा जो मेरे चेहरे ते तेन जरा असार भी नजर आए ना तो फिर मैंने गल कही, तू मैनू सैंदा कुत्ता कहने तो मैं कहूँगा जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। मेरे शहीद आला हजरत तो गौस पाक के बारे में कहते हैं तुझसे दर से सग से मुझको निस्बत, मेरे गले में भी ये दूर का डोरा तेरा। या गौस पाक आपका जो डोरा है ना कुत्ता, जो कुत्ते के गले में वो जो पालते हो ना पट्टा, फरमाते हैं डोरी तो हटे हाथ से कुत्ता पला जाने तुसी खींचने तो दूर का डोरा तेरा। तो अगर गौस का कुत्ता होने में मेरा इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेली भी अपना नाज कर रहे तो हुसैन का कुत्ता होने में कितना नाज है यार। तो फिर मुझे जरा कहना है ना कि जिंदा इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने। आवाज आनी चाहिए जिंदा है मोहम्मद के घराने। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, मेरे हुसैन तेरा नाम मिटाने। नारे तकबीर नारे रिसालत सदा वसदा रवे दवारा शाहियां ते सरकार पागल लगे रहूं असी कौन है थोड़े से दुआ करें। मुझे एक हमारे शाह साहब हैं वो एक होते वो पुलिस नहीं है, देखता मुझे कहते हैं कुरैशी की दुआ करे करो। मैं क्या खुदा की कसम है शादी हर नमाज़ करने हैं, सुभान अल्लाह। उन्होंने गल नहीं समझ आई। एक दिन फिर कहने लगे दुआ में आके जी कसम चुकी मैं हर नमाज से, कहते जी हर नमाज से करते हो। मैं क्या जनाब जितों तक थोड़े से दुआ ना कर नमाज नहीं होती। उनको समझ नहीं है। मैं क्या जनाब ये जो ਅਸੀਂ कहने हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद दुआ ही है ना, या अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद भेज। हां तो हम कौन है दुआ करने वाले, ਅਸੀਂ करा ना करा ਜਿਹੜੇ करे ते करे ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ करे ना तो रब जन्नू बनवा के आते आख अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो जिस आल दी निशाना रब दा है तो कौन है ए सदा इन्हां को नफल भी अल्लाह ज्यादा करवांदा है, इन्हां को नफल भी ज्यादा करवांदा है। फिर हर दौर करता तो बस सलाम ना फिर ना फिर पढ़ दें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। एक मौलाना साहब ने लाहौर के उन्होंने किताब लिखी, वो लिखते हैं उसमें शाही जुमला है, वो कहते हैं मुझे हैरत हो रही थी कि यार नमाज पढ़ के करबला वालों से आले मोहम्मद पे नमाज में दुरूद पढ़ के उनसे दरबारें उठाई उन्होंने, कैसे हुआ? कहते हैं ये शक मेरा उस वक्त दूर हो गया जब मैंने देखा नमाज पढ़ के तवज्जो है नमाज पढ़ के जलसा शुरू हुआ तो जलसे में आले मोहम्मद का रगड़ा शुरू हुआ। तो फिर मुझे समझ आ गई अगर आज का यजीदी नमाज पढ़ के उनके बूझ की बातें कर सकते हैं तो उस वक्त का यजीद उनके खिलाफ तलवार क्यों नहीं उठा सकता। इस वास्ते शुक्र अदा करो साड़ी नमाज नाल गद्दारी कोई नहीं। जिस आल ते नमाज भी दरूद पढ़ते हैं उस आल नाल नमाज तो बाद प्यार भी करते हैं। एक ही नमाज से दरूद पढ़ के बाहर निकल के अल्लाह का करम है सीधे बाहर निकल के कहने दम दम हक मौला पीर मौला भाई बंदा एक्टर है ना, नमाज
نماز دے غدار نہیں اسی نماز دے وفادار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے ذرا سپرٹ ہونی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو میں اس کر رہا تو حضور اسی کوئی دعا نہیں کر رہے یہی کرنے ہر ویلے اللہم صلی علی محمد اللہ میرے بہت ساری آنی ہیں ایک دن میں کہ جی اللہم صلی اللہ نہیں اس سے تو مراد آل محمد وہی ہے نا جو چلے گئے میں کہ جی تسی افضلوں کے کڑیاں ہم افضل ہیں میں کہ کتنے لکھے قرآن میں لکھا ہوئے الرجال قوامون علی النساء میں کہ اس تو مراد کے اس ویلے دے مارنا نہیں جہاں ہر زمانے کے مرد مراد ہیں ہر زمانے کی کڑیاں مراد ہیں میں کیا واہ ہے اپنے واسطے گل آئی ہے تے بیچ پہ گئے ہیں اس کلی بیچ بڑھ گئے ہیں نا کہ وہ مرد چونکہ میں بھی مرد لہذا قیامت تک آنے والا ہر مرد کڑی سے افضل ہے میں نے کہا پھر سن آل محمد کلی ہے یہ منطق والی کلی ہے تو اڑی پنجابی کی کلی نہیں یہ منطق والی کلی ہے جس طرح انسان ایک کلی ہے اس کے فرد ہے زید عمر بکر خالد فلانا چاچا ماما تایا اسی طرح یہ آل ایک کلی ہے جس کے فرد ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق امام القاسم امام علی رضا امام محمد تقی امام علی النقی امام حسن عسکری عبد القادر جیلانی امام محمد مہدی تو قیامت تک آنے والا ہر سید قیامت تک آنے والا ہر سید تو میں نے کہا جیسے الرجال قوامون علی النساء اس ویلے دے بھی جانے شامل تے اس ویلے دے بھی جانے شامل تے اے اللہم صلی علی محمد والا آل محمد اس ویلے دی آل بھی شامل تے اس ویلے دی آل بھی شامل تے عیار کریا کرو نمازہ بھی سیدہ دے درود پڑھ کے باہر نکل کے سیدہ نہ مقابلہ بندہ کرتا چنگا نہیں لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شان صحابہ کرام پتہ لگے نا بغالی دے شانے پہ اے نقشبندیہ داستان ہے شان صحابہ مقام صحابہ احترام صحابہ پتہ لگے بغضی نہیں بیٹھے جی بغضی ہوانا صحابہ دے نام دے ہنج کر لیں ہنج نہیں کیتا نہ اسے طرح کیتا یہ ہے اصل اہل سنت یہ ہے سنیت یہ ہے اصل ولیوں والی جماعت اور یہ ہے اصل عقیدہ اللہ اسی سے آپ کو سلامت رکھے اللہ کرے سب ظلموں کے یہ فیض جاری ہے میں کوئی ٹائم تو اڈا زیادہ ہی لائے چکو تو اشارے ہوں میں ادھر تک نہ رہے وہ اشارے ہوں میرے میں بٹو اشاروں میں بات ہوتی رہی ہے تو جناب یوں ہی بس آپس کی ملاقات ہوتی رہی وہ اشارے فرماتے رہے میں بھی آگے بات پڑھاتا رہا تو مجھے احساس ہے حضرت قبلہ کا مجھے آپ کا معاملات کا پتہ نہیں ہے یہاں کس وقت سے کیا ہوتا ہے لیکن بارہ میری اس حوالے سے میں ایک دو دفعہ پہلے کافی عرصہ پہلے حاضر ہوا تھا ویسے ہم سیدوں سے میں تو عام ریڈی والے سید سے بھی پیار کرتا اور میرا نقطہ نظر ایک اپنا ہی الگ ہے میں کہتا ہوں کہ حضرت قبلہ جابر کیا کا تو ادب کریں گے ہی کریں گے اگر کہڑے جانے کا پتر ہے ایسا تو کریں نہ کریں تو کرنا پڑے گا حضرت تو تب ہے باہر تو جا ریڈی والا تجھے ملے تجھے پتہ لگے شاہ جی ہیں تو تم جناب کو شاہ بنو حضرت سی سید ہو ریاض شاہ صاحب آ جائیں تو سامنے ادب تو کرنا میرے پیر قبلہ سید حسین دین شاہ صاحب آ جائیں سارے ہاتھ پہ چومنے ہیں وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اور جامی سرکار بولنے شریف والے آ جائیں مہین الحق صاحب صدقار آ جائیں ادب تو سب نے کرنے ہیں پیار تو کر رہے ہیں نا سب نے ہاتھ چومنے نے یہ مزہ نہیں نا مزہ تائیں پتہ لگے اے ٹانگا چلا دے پر ہے سید پتہ لگے جناب اے لکڑیاں کپ کے گزارا کرنے پر ہے سید اتھے بھی کسی اس طرح جتیاں لا کے کوئی شاہ جی کے بلا میں صدقے یہ اصل محبت عالم ہے اور آستانوں سے یہی فیض ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو صدا بہار رکھے اور ہماری کیا دعائیں ہوتی ہیں نگاہوں والے نگاہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے باہر دعوانا